کاشف عباسی صاحب نے ایک بڑی خبر بریک کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری کے حوالے سے کرتے تھے وہ دو آدمی سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ فیض حمید کی تحقیقات جو ہیں پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ جناب بڑی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، فاروق بھٹی اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر جو ہے پاکستانی سیاست میں ایک پہنچال سا آ گیا سائفر کی جو دوبارہ تحقیقات شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو FIA نے دوبارہ 25 جولائی کو طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب اور جو اسد عمر صاحب ہیں ان کو بھی طلب ہے۔ اس کے علاوہ جناب بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کاشف عباسی صاحب نے ایک بڑی خبر بریک کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری کے حوالے سے، اور جو مبینہ آڈیو جو لیک ہو چکے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر کی، یہ سائفر کے متعلق اور اعظم خان صاحب کی جو آڈیوز جو منظر عام پر آئی تھی وہ بھی سب آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ان آڈیوز میں کیا ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عرب نیوز کو، وائس آف امریکہ کو انٹرویوز دیے، اور اس سائفر کے حوالے سے جب سوالات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سائفر جو ہے وہ آیا تھا، لیکن وہ اس کی سازش جو ہے یہاں سے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایکسپورٹ امریکہ کو کی۔ ہمارا اور امریکہ کا جو رشتہ ہے وہ مالک اور غلام کا رہا ہے، تو اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور دوسرا آپ کو بتانا ہے کہ گزشتہ رات میں مہر بخاری صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا، وہاں فیصل واوڈہ صاحب موجود تھے۔ فیصل واوڈہ صاحب نے جو کہا کہ اعظم خان صاحب دو بندوں کی جو بات ہے وہ کبھی رد نہیں کرتے تھے، آنکھ سے دیکھے بغیر، کان سے سنے بغیر وہ اس پر عمل درآمد کرتے تھے۔ وہ دو آدمی سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ فیض حمید تھے۔ تو ناظرین کرام، اعظم خان سب سے پہلے تو شعیب شاہین صاحب نے آف دی ریکارڈ میں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ایک بڑا سوال اٹھایا کہ اعظم خان جب پہلے تمام ادارے کہتے رہے کہ وہ غائب ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں پر ہیں، لیکن وہ اچانک منظر عام پر کیسے آئے، کب آئے، کون سے مجسٹریٹ کو انہوں نے بیان دیا، کس مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے بیان دیا، کس عدالت کے سامنے، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کس عدالت کے سامنے وہ آئے۔ یہاں پر تو جو ہوتا ہے وہاں پر میڈیا موجود رہتا ہے سیشن کورٹس میں، تو وہ میڈیا کے بغیر آ گئے، میڈیا کو بتایا کیوں نہیں، اگر انہوں نے وہ بیان دیا ہے کس جگہ پر دیا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال اٹھایا شعیب شاہین صاحب نے، اور ثنا بچا نے کہا کہ یہ تو بڑا نظامی گندہ ہے، بڑا گند ہے، یہاں پر کوئی پتہ نہیں ہے کہ اعظم خان کہاں پر تھے، کس کے پاس تھے۔ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ بیان کس کے کہنے پر دیا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، وہ 34 دن کس کے پاس تھے، کہاں پر تھے۔ تو اس حوالے سے بھی بڑا اب جناب والا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فیصل واوڈہ صاحب ہیں، جب مہر بخاری صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ جب اب سبھی کچھ بتا رہے ہیں تو آپ اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھے، اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیوں نہیں بتائی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے نکال دیا گیا، جیسے وہ 100 بہانے بنانے لگے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضرور ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا، عرب نیوز کو انٹرویو دیا، اس میں وہ سازش سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، اور سارا ملبہ جو سابق آرمی چیف جنرل آرمی چیف جو ہیں سابق قمر جاوید باجوہ صاحب ان پر جو گرایا، تو ظاہر ہے سابق آرمی چیف بھی اس میں تھے یا نہیں تھے، یہ تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جنرل فیض حمید کا بھی مہر بخاری صاحب نے جب سوال کیا کہ فیض حمید کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، تو جو بھی اس میں ملوث ہیں ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، جب سابق اسٹیبلشمنٹ نے یہ اطرافی جو ہے وہ میٹس نکالے اس کیبنٹ کے، جب وہ بتایا گیا کہ ہاں اس کو ڈی مارچ بھی کیا جانا چاہیے، اس میں جو لینگویج ہے وہ سخت استعمال کی گئی، اور اس میں باقاعدہ یہ لکھا گیا کہ اگر تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہوئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اگر نہ ہوئی تو پاکستان کو اس کے نتائج جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب دوبارہ جب وزیر داخلہ کے انڈر یہ FIA کی ایجنسی ہے، اس کے تحت جناب اب 25 جولائی کو جو ہے انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو کاشف عباسی صاحب نے آج خبر بریک کی ہے کہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ سائفر کی تحقیقات کے لیے، سائفر جو گم کیا گیا تھا
اس کو ڈھونڈنے کے لیے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب الیکشن قریب آ رہے ہیں، دبئی بیٹھکیں بھی ہوتی ہیں ہر الیکشن سے پہلے، اور اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے، کس پارٹی کو آگے لانا ہوتا ہے، کس پارٹی کو ختم کرنا ہوتا ہے، کس پارٹی کو کتنی سیٹیں دینی ہوتے ہیں۔ وہ حامد میر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کس قسم کا ہونا ہے، کس طرح کا ہونا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سائفر تحقیقات میں کیا سامنے آتا ہے، کیا کس کو گرفتار کیا جاتا ہے، کس کو جناب علی طلب کیا جاتا ہے۔ اور مہر بخاری صاحب نے ایک بڑا اہم سوال بھی اٹھایا کہ جب اس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اس میں اعظم خان تھے، اس میں جنرل فیض حمید تھے، اور بھی جو ملوث تھا اس سب کو کٹہرے میں آنا چاہیے، خالی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ہی نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو ایک بڑی ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ دوبارہ اب سائفر کا معاملہ جو 27 مارچ کو ایک بڑا عوامی پاور شو کیا گیا تھا، میں نے اس وقت اس گراؤنڈ پر جا کے اس کے لیے ایک بیپر بھی دیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کہاں تک رکتا ہے، کہاں تک جاتا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے گرفتار ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں تو پھر نتائج کیا نکلتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اور حکومت جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ سرگرم ہے کہ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا سفایہ کیا جائے، نواز شریف کو واپسی لایا جائے۔ نواز شریف کی واپسی کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کس کی رخصتی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب سائفر کے دوبارہ معاملے میں جو ابھرنے میں وہ دوبارہ ان کو گرم پانیوں کا سامنا ہے، وہ گرم پانی میں پیر اتارنے سے ہچکچا رہے ہیں، لیکن یہ اتارنا پڑے گا۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں پاکستان سیاست کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے، وہ آپ سب کے سامنے رکھنی ہیں۔ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔